السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ جامع مسجد دلی کے تعلق سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج پھر ہم اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے والے ہیں، لیکن آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری کلچرل ویلیوز پہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، ہسٹری سے آپ واقف رہیں اور آپ کو کوئی ہسٹری کے معاملے میں گمراہ نہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دلی کی مشہور جامع مسجد کے بارے میں ایک ایسا واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو شاید ہی پہلے کبھی سنا ہو۔ حالانکہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بہت سی انکہی کہانیاں ہیں، یہ وہ داستانیں ہیں جو ہسٹری میں دفن ہو چکی ہیں اور یہاں آنے والے لاکھوں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ یہاں آنے والے مسجد کی وسعت کو دیکھتے ہیں، اس کی بلند میناروں کو دیکھتے ہیں، اس کے شاندار گنبدوں کو دیکھتے ہیں، اس کی دیواروں کی نقاشی اور کیلیگرافی کو دیکھتے ہیں، مگر وہ ان تاریخی واقعات سے انجان ہی رہتے ہیں جو اس مسجد سے وابستہ ہیں۔ ہم آج ایک ایسی کہانی آپ کے روبرو پیش کرنے والے ہیں، مگر یہ بات اب بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جامع مسجد ایک مدت تک انگریز حکومت کے خلاف فریڈم فائٹرز کے سینٹر کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ملک کے علماء نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب کیا تھا اور مولانا فضل خیر آبادی کی لیڈرشپ میں 1857 کے عالموں، مفتیوں اور صوفیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ملک سے انگریزوں کو بے دخل کر کے دم لیں گے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں دہلی کے علماء قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے اور ہزاروں طلباء اپنے سینوں کو علم کے خزانے سے معمور کیا کرتے تھے۔ مگر جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ان تمام تاریخی واقعات سے الگ ہے اور ایک منفرد واقعہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہے جو دل میں ایمان و یقین کا نور بھر دینے والا ہے اور ایک بادشاہ کے حسن عمل کی قبولیت کی نشانی بھی ہے۔ آئیے اب اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے شہر شاہ جہان آباد اور لال قلعہ کی تعمیر کا پلان کیا تو اسی کے ساتھ اس نے دلی میں ایک شاندار جامع مسجد بنوانے کا بھی سوچا۔ شاہ جہاں نے یوں تو آگرہ اور اجمیر میں بھی مسجدیں بنوائی ہیں، مگر دلی کی مسجد آرکیٹیکچر اور عظمت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کا صحن اس قدر وسیع و عریض ہے کہ یہاں ہزاروں نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک حوض ہے اور میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ اسی حوض سے متعلق ہے۔ حوض کے ایک کونے میں ایک مقام ایسا ہے جسے خاص طور پر پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ یہاں آنے والوں کی توجہ اس جانب ضرور جاتی ہے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کیوں محفوظ کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو پروٹیکٹ کیے جانے کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے۔ یہ محفوظ جگہ حوض کے ویسٹ اور نارتھ والے کونے پر ہے۔ اس کے ارد گرد جالیاں لگائی گئی ہیں اور سنگ مرمر کے کچھ انسکرپشنز بھی ہیں۔ ان کتبوں میں کیا لکھا ہے وہ بعد میں پڑھ کر بتاؤں گا، لیکن پہلے اصل واقعہ سن لیں۔ واقعہ یوں ہے کہ جب بادشاہ شاہ جہاں نے اس جامع مسجد کی تعمیر کرائی تو اس کی خواہش تھی کہ غیب سے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہوں جن سے اشارہ مل جائے کہ بادشاہ کا یہ نیک کام خالق کائنات نے قبول کر لیا ہے اور قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔
اس کے لیے بادشاہ اکثر دعائیں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ اس کے اس نیک عمل کو قبول کرے جو مسجد کی تعمیر کی شکل میں اس نے کیا ہے۔ شاہ جہان کی دعا و درخواست کو قبولیت حاصل ہوئی۔ وہ سو رہا تھا کہ قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے ہیں اور حوض کے ایک کونے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ ہی کو خواب میں دیکھا۔ یہ وہ خواب ہے جو 100% حقیقت ہوتا ہے۔ بادشاہ جو لال قلعہ میں رہتا تھا نیند سے بیدار ہوا اور فوراً سوار ہو کر مسجد آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ جس مقام پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جگہ اب بھی پانی سے بھیگی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے سمجھ لیا کہ مسجد کی تعمیر کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں کتبے لگا دیے گئے اور بعد کے دنوں میں یہاں جالی بھی لگائی گئی کہ اس مقام کی بے حرمتی نہ ہو جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے تھے اور وضو فرمایا تھا۔ اب مسجد انتظامیہ نے پرانی جالی کو بدل کر نئی اسٹیل کی جالی لگوا دی ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ یہاں سنگ مرمر پر کیا لکھا ہے۔ سنگ مرمر پر سنگ موسیٰ سے فارسی زبان میں ایک طرف لکھا ہے کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوثر یا خیر کثیر۔ دوسری طرف لکھا ہے بانی جائے ادب دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحسین محل بادشاہی، یعنی یہ ادب کی جگہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کا مقام ہے۔ ایک طرف ایک لائن کی عبارت ہے جو اب پوری طرح کلیئر نہیں ہے، ذرا دھندلی ہو گئی ہے، مگر اس میں لکھا ہے نشستگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ۔ جامع مسجد دلی کی تاریخ جہاں بے مثال ہے وہیں عشق و عرفان کی وہ داستان بھی بے مثال ہے جو اس کے حوض سے جڑی ہوئی ہے۔ حسن عمل کی قبولیت یہاں جس انداز میں ہوئی اس کی مثال صوفیوں اور درویشوں کے تذکروں میں خواہ مل جائے مگر کسی تاجدار کی تاریخ میں تو نادر ہی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کرم فرمائی بھی محض اس لیے ہوئی کہ شاہ جہان ایک نیک متقی اور خدا ترس بادشاہ تھا جسے رعایا کا خیال رہتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کو بھیجیں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر پہلی مرتبہ آپ ہم سے وابستہ ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کر لیں۔ اسلامک ہسٹری اور کلچرل ویلیوز پہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور آگے بھی امید ہے کہ ہم لاتے رہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا تعاون ملتا رہے، آپ کی دعائیں ملتی رہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ویڈیوز کے ذریعہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے دل پہ دستک دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے، خدا حافظ۔